السلام علیکم، میرا نام ہے ڈاکٹر محمد یوسف۔ آج پھر میں ایک پروگرام آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ جو پروگرام تو بیسیکلی وہی ہے، بچوں میں بیماریوں سے متعلق آگاہی پروگرام۔ آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کہ بچوں میں غذائی کمی کی وجوہات کیا ہیں، غذائی کمی کے اثرات کیا ہوتے ہیں اور غذائی کمی کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے۔ بچوں میں بیماریوں یہ غذائی کمی کے جو وجوہات ہیں ان میں چند وجوہات کامن ہیں۔ مثال کے طور پہ بچوں جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کو گھٹی دی جاتی ہے۔ گھٹی ایک سوشل ریلیشن شپ بنانے کا ذریعہ تو ہو سکتی ہے، لیکن سائنٹیفک اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، جبکہ اس کی وجہ سے مختلف بچوں کو انفیکشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، اور انفیکشن کی وجہ سے بچوں میں غذائی کمی کے شکار ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ دوسری وجہ عام طور پہ دیکھی گئی ہے، مائیں اپنے نیو بورن کو دودھ پلانے میں تھوڑی سی تاخیر کر دیتی ہیں، 3 دن 4 دن 2 دن، اور یہ بھی ایک سبب ہوتا ہے بچوں میں غذائی کمی کا۔ تیسری وجہ یہ ہوتی ہے بچوں میں حفاظتی ٹیکہ نہ لگنا۔ وقت پہ حفاظتی ٹیکہ نہ لگنے سے بھی بچوں کو بیماریاں گھیر لیتی ہیں اور اس کو غذائی کمی کا شکار ہونے کا اندیشہ رہتا ہے۔ مثال کے طور پہ یہ جو ٹیوبرکلوسس جو کہ ہمارے ملک میں بہت کامن ہے، اس کا حفاظتی ٹیکہ عام طور پر پیدائش کے فوراً بعد لگایا جاتا ہے، لیکن یہ اگر تاخیر کی جائے یا گھر میں کوئی مرد یا کوئی خاتون ایسی ہیں یا کوئی بڑا ایسا ہے جس کو پہلے سے ٹیوبرکلوسس لاحق ہے، تو اس سے چھوٹے بچوں میں یہ ٹیوبرکلوسس آسانی سے منتقل ہو جاتی ہے۔ بچوں میں منتقل ہونے پر اس ٹیوبرکلوسس کی علامتوں کے ساتھ ساتھ غذائی کمی کے شکار کی علامتیں ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ اس کے علاوہ خسرہ بھی بہت کامن ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی چیزیں ہم کر دیتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے، وہ بھی غذائی کمی کا شکار ہو سکتے ہیں بچے ان میں۔ مثلاً بچے کو انڈا دیا جاتا ہے، ایک ماحول بنا ہوا ہے کہ بچے کو انڈا آدھا کچا آدھا پکا یا ہاف بوائل دیا جاتا ہے۔ یہ بھی وقت سے پہلے اگر دیا جائے یا پورا پکا ہوا نہ دیا جائے تو الرجی کا سبب بن سکتا ہے۔ الرجی کی وجہ سے بچے میں غذائی کمی کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ تو اب ان بچوں میں کیا علامتیں ہوتی ہیں؟ اب دیکھیں میں آپ کو بتاؤں علامتیں کیا ہوتی ہیں۔ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو ماں کا بھی پراپر نہیں مل رہا ہوتا، جس طرح کہ ہم نے اس کی وجوہات ڈسکس کی ہیں، علامتیں یہ ہوتی ہیں بچہ چڑچڑا رہتا ہے، روتا رہتا ہے، سوتا کم ہے، تو ماں یہ سمجھتی ہے کہ بچہ یہ چڑچڑا ہو رہا ہے، یہ رو رہا ہے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ اس کو پیٹ میں درد ہے یا اس کے کان میں درد ہے، اور وہ ٹریڈیشنل علاج کرانے کی کوشش کرتی ہیں کہ پیٹ کا درد ٹھیک ہو جائے۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ بچے کو پوری غذا نہیں مل رہی ہے اور اس کی وجہ سے چڑچڑا ہو رہا ہے۔ اسی طرح بڑے بچے جو اسکول جا رہے ہوتے ہیں، وہ اسکول میں اپنی پڑھائی پہ توجہ کم دیتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں اسکول میں بھی سوتے رہیں یا الگ تھلگ رہیں، یا وہ ماسٹر یا جو ٹیچر ہے وہ اس پر توجہ نہ دے۔ اسی طریقے سے وہ گھر پہ آتے ہیں، گھر پر بھی وہ بالکل الگ تھلگ رہتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ان پر کوئی زیادہ توجہ نہ دے۔ یہ سب علامتیں ایسی یہ ان بات کی ظاہر کرتی ہیں کہ اس میں غذائی کمی ہے۔ اس کے علاوہ بچوں کی ہڈیاں کمزور ہونے لگتی ہیں۔ ہڈیاں کمزور ہونے کی بنیادی وجہ وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے۔ وٹامن ڈی دیہاتوں میں کمی ہوتی ہے، جبکہ شہروں میں زیادہ ہوتی ہے۔ دیہات میں کم ہونے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سورج کی روشنی سے بچے کو وٹامن ڈی روزانہ آسانی سے دستیاب ہوتی ہے، جبکہ شہروں میں سورج کی روشنی کم دستیاب ہوتی ہے۔ فلیٹ سسٹم ہوتے ہیں جن میں رہتے ہیں وہ، یہاں پہ گھروں میں سورج کی روشنی کم آتی ہے۔ اگر وٹامن ڈی کی پراپر مقدار ملتی رہے تو بچوں میں ہڈیاں ٹھیک رہتی ہیں اور وٹامن ڈی کی کمی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اگر آپ نوٹ کریں معاشرے میں ہیلتھ اویئرنیس اتنی آ گئی ہے، چھوٹے بچوں کو بھی آنکھوں کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں۔ چھوٹے بچوں کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی ہے آنکھوں کے متعلق، تو ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کو آنکھوں کی تکلیف ہے اور اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر جب معائنہ کرتا ہے دیکھتا ہے کہ اس کو تو نظر کمزور ہے، اور اس کو ایک چشمہ لگا دیتے ہیں اور نظر ٹھیک ہو جاتی ہے۔ عام طور پر یہ کمی جو ہے وٹامن اے کی کمی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وٹامن اے آسانی سے دستیاب ہے، ہر فروٹ میں دستیاب ہے، ہر گرین سبزی میں، اور سب سے زیادہ مقدار دودھ میں بھی دستیاب ہے۔ لیکن اگر اس کے علاوہ بھی اگر وٹامن ڈی کی کمی واقع ہے تو ہمارے ملک میں حکومت پاکستان نے ایک بہت اچھا سسٹم انٹروڈیوس کرایا ہوا لیڈی ہیلتھ ورکر کا، جو کہ وقتاً فوقتاً آپ کے گھر پر وزٹ کرتی ہیں اور ہیلتھ کے مسائل پر آپ سے ڈسکس کرتی ہیں۔ اگر آپ ان سے ڈسکس کریں تو وہ آپ کو بتائیں گی کہ وہ ہر 6 ماہ سے 1 سال کے اندر بچوں کو وٹامن اے کا پراپر ڈوز ملنا چاہیے دوسری ویکسینیشن کے ساتھ۔
جس سے وائٹامن اے کی کمی نہیں ہوگی اور بچوں کو آنکھوں کی بیماریوں سے چھٹکارا ملتا رہے گا یا بچت رہے گی۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، ان کو ٹھیک کیسے کیا جائے۔ ٹھیک کرنے کے ایک تو یہ جیسے میں آپ کو بتایا ہوں پہلے کسی ویڈیو میں، ماں کے دودھ کے فائدے، اگر ماں کا دودھ کو پراپر طریقے سے بچے کو دیا جائے تو اس کے اثرات اچھے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ماں کے دودھ کے ساتھ 6 ماہ کی عمر میں بچے کو اوپر کی غذا ضرور دینی چاہیے۔ اوپر کی غذا دیتی رہیں گی تو بچے کا وزن بڑھتا رہے گا۔ اوپر کی غذا دینے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بچے کو ماں کے دودھ کے ساتھ کوئی ایک غذا شروع کریں۔ مثال کے طور پہ بچے کو چاول کی کھیر بنا کے دیں، بچے کو ایک دن کھلائیں، دن میں 3 دفعہ کھلائیں۔ بچہ نہیں کھائے گا، ایک دن نہیں کھائے گا، دوسرے دن نہیں کھائے گا، تیسرے دن کھائے گا، اور آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے ایک ہفتے میں وہ کھانے لگے گا۔ اصل میں ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچے کو اس کا ٹیسٹ ڈیولپ کیا جائے، بچے کو اس کا ذائقہ پسند آنے لگتا ہے۔ جب بچہ اچھی طرح ایک غذا کھانے لگے تو کوشش یہ کریں کہ بچے کو پہلی غذا جاری رہے ماں کے دودھ کے ساتھ اور دوسری غذا ساتھ میں شروع کر دیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ پہلی غذا کے ساتھ دوسری غذا شروع کر دیں گے، وہ بھی شروع میں 8-10 دن بچہ لگائے گا، کھانے لگے گا تھوڑا تھوڑا، اور بچے کو بھوک لگنے لگے گی، اور وہ آپ جب اس کو غذا دیں گے اس کا وزن بڑھنے لگے گا۔ اب ان تمام باتوں کے علاوہ جو ایک بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو کیسے اندازہ ہو کہ بچے کا جو ہے غذا کی کمی کا شکار ہو۔ بہت سی علامتیں جسے میں نے بتائی، ایک سب سے بڑی آسانی سے آپ دیکھ سکتی ہیں یا معلوم کر سکتی ہیں، بچے کا وزن کریں۔ بچے کا وزن کے آپ کو میں آسان سی ٹرک بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بچے کا وزن پیدائش کے وقت جتنا ہوتا ہے 5 ماہ کی عمر میں دگنا ہو جاتا ہے، اور 1 سال کی عمر میں 3 گنا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر بچے کا وزن پیدائش کے وقت 2.5 کلو یا 3 کلو تھا تو 5 ماہ کی عمر میں بچے کا وزن 6 کلو کے قریب ہو جائے گا، اور 1 سال کی عمر میں 9 سے 10 کلو کے قریب ہو جائے گا۔ اور یہ آپ کیسے کریں؟ ہر گھر میں تو وزن کرنے والی مشین نہیں ہوتی ہے۔ اس کا بھی آسان طریقہ، چونکہ ہیلتھ ورکر جو ہوتی ہیں، لیڈی ہیلتھ وزیٹر وقتاً فوقتاً آپ کے گھر میں مختلف بیماریوں سے متعلق آگاہی پروگرام میں آپ کو ہدایت دینے کے لیے، آپ کو مشورہ دینے کے لیے موجود ہوتی ہیں۔ تو آپ ان سے ریکویسٹ کریں کہ وہ آپ کے بچے کا وزن کر لیں۔ آپ کے بچے کا وزن عمر کے حساب سے اگر ٹھیک ہے تو یہ سمجھیں کہ بچے میں غذائی کمی نہیں ہے، یا ایسا نہیں ہے کہ اس کو زیادہ غذا دی جائے۔ اس کے علاوہ بھی، اس کے باوجود بھی بعض دفعہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ بچوں کا وزن کم ہو رہا ہے، ماں یہ سمجھتی ہے کہ وہ غذا پوری دے رہی ہے، تو اس کو حل کرنے کا بھی آسان طریقہ، مثال کے طور پہ جو چھوٹے بچے ہیں 8 ماہ کے، 9 ماہ کے، 6 ماہ کے، اس کو دینے، ان کو آپ جو چاول کی کھیر بنا کے دے رہی ہیں یا چاول اور دال کی کھچڑی بنا کے دے رہی ہیں، ایک پیالہ کھچڑی میں اگر 2 چمچ چائے کے چمچ اوپر سے گھی یا تیل جو بھی گھر میں موجود ہے وہ آپ دیں، تو وہ اس کو اضافی قوت دیں گی۔ جب اضافی قوت ملے گی تو بچے کا وزن بڑھ جائے گا، بچے کا وزن بڑھ جائے گا تو وہ اس کا دماغ بھی صحیح کام کرے گا۔ یاد رکھیں، بچے کے وزن بڑھنے کی ایک اچھی بات یہ بھی ہوتی ہے، پتہ یہ لگتا ہے جب آپ نے بچے کو غذا دے دی یا ماں کا دودھ دے دیا، کھانے کے بعد وہ 2 سے 3 گھنٹہ آرام سے سوئے گا، کوئی چڑچڑاپن نہیں رہے گا، بچہ کھیلے گا، ہنسے گا، مسکرائے گا۔ اگر یہ علامتیں آپ اچھا کھانا کھلا کے پراپر مقدار میں دے رہی ہیں تو یہ علامتیں ظاہر نہیں ہوں گی بچے میں غذائی کمی کی، اور بچہ صحت مند بھی رہے گا۔ میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور اگلے کسی پروگرام میں اگلے کسی مرض پر، اگلے کسی ٹاپک پر بات کریں گے۔ اوکے، اللہ حافظ۔